کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں نماز عصر کے بعد یا نماز مغرب کے بعد کہ وقت ختم ہو گیا نماز کا یا ابھی باقی ہے، اور صبح کو بھی پوچھتے رہتے ہیں تو کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی نماز نماز فجر ہے۔ جب رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے اوپر چوڑائی میں سفیدی پھیلتی ہے اور یہ آنن فانن بڑھتی چلی جاتی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد روشنی ہو جاتی ہے۔ تو جس وقت یہ سفیدی دکھائی دے اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو جس وقت صبح صادق ہو جائے اس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے، جب تک سورج نہیں نکلے گا اس وقت تک نماز فجر کا وقت باقی رہے گا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ رمضان المبارک میں جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہوتے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک سورج کنارے کے اوپر ظاہر نہ ہو یعنی سورج نہ نکلے اس وقت تک نماز فجر کا وقت رہتا ہے۔ جب سورج نکل آئے گا تو پھر نماز فجر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر ایک اور تھوڑی سی وضاحت ہے کہ جس وقت سورج نکل آئے گا، سورج نکلنے کے بعد اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز فجر بھی نہیں پڑھ سکتے، اور کوئی ہمارے ذمے کوئی نماز قضا باقی ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور کوئی نفل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ جب تقریباً 15 منٹ گزر جائیں گے اس کے بعد پھر جو اس دن کی اگر فجر رہ گئی ہے تو وہ قضا پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ سنتیں بھی پڑھیں گے۔ جو صبح کی 2 سنتیں ہیں پہلے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد نماز فجر کی 2 فرض ہیں وہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر دوپہر سے پہلے ہے یہ، اگر دوپہر ہو جائے اور فجر کی نماز ظہر کے بعد قضا کرے تو پھر صرف 2 فرض ہی پڑھنے پڑیں گے۔ تو سورج نکلنے کے بعد پھر کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، 15 منٹ تک انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد نماز جو بھی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ دوسری نماز ہے نماز ظہر۔ نماز ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جس وقت مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سورج اوپر کو جاتا ہے تو سایہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے تو اس وقت سایہ بھی بالکل جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی لکڑی زمین کے اندر گاڑ دی جائے تو اس کا جو سایہ ہوگا وہ اس لکڑی کے چاروں طرف ہو جائے گا۔ جب یہ سایہ پھر مشرق کی طرف آئے گا تو اس وقت نماز ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے۔ یعنی جو ہم نے لکڑی وہ گاڑی ہے اس کے اندر، اس کا جو سایہ اصلی تھا اس کو چھوڑ کر اس کو ناپا جائے 2 مرتبہ تو اس کو کہتے ہیں کہ 2 مثل۔ تو 2 مثل تک نماز ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس پورے وقت کے اندر نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نماز عصر ہے۔ نماز عصر کا وقت جب نماز ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے یعنی 2 مثل پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک آفتاب زرد نہ پڑ جائے یعنی سورج کا رنگ نہ بدلے اس وقت تک نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن جب سورج کے اندر تغیر پیدا ہو جائے کہ سورج کے اوپر آنکھ ٹکنے لگ جائے اس وقت پھر نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، لیکن مکروہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو نماز عصر کا وقت مغرب کی اذان تک رہتا ہے، اور جب سورج کے اوپر آنکھ ٹکنی شروع ہو جائے یعنی سورج کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے اس وقت پھر کوئی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں۔
البتہ اس دن کی نماز عصر پڑھ سکتے ہیں۔ اور نماز مغرب کا وقت جب سورج غروب ہو جائے تو غروب ہونے کے فوراً بعد نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور نماز عشاء تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اور آسمان کے اوپر پہلے سرخی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ تو جب سفیدی چھپ جائے گی اس وقت تک نماز مغرب کا وقت باقی رہے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب سرخی ختم ہو جائے اس وقت تک نماز مغرب کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور سفیدی جب ختم ہو جائے اس وقت تک نماز مغرب کا وقت رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو سفیدی پھیلی ہوئی تھی آسمان کے اوپر جب وہ ختم ہو جائے اس وقت سے پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور عشاء کا جو نماز کا وقت ہے یہ فجر کی نماز تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر رات کے 3 حصے کر لیے جائیں تو پہلے حصے کے اندر نماز پڑھنا مستحب ہے اور دوسرے حصے کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے اور تیسرے حصے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ آدھی رات سے پہلے تک نماز عشاء پڑھ لی جائے۔ لیکن اگر کوئی تہجد کے وقت بھی نماز پڑھے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی، ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ تو یہ تھے نمازوں کے اوقات کہ ہر نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، باقی کاموں کو بعد کے اندر کرے۔ جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد جماعت کی تیاری کی کوشش کرے اور جماعت کے ساتھ جا کر نماز ادا کرے۔